میرے عزیز دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی جل مجدہ الکریم رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں جو ندا کرنے والا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں یعنی ان کا اللہ ان کا رب عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا مجھ سے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، سبحان اللہ، من یقرض الملی غیر العدوم، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں ہے، غریب نہیں ہے، وہ غنی ہے، اسے کون قرض دے، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا، وہ قرض لیتا ہے، وہ قرض کو کئی گنا کر کے پھر اپنے بندوں کو واپس کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت اللہ جل مجدہ الکریم کتنے لوگوں کو فرمایا، کل یوم من شہر رمضان عند الافطار الف الف عتیق من النار کلہم قد استوجبوا النار۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہر رمضان کو جب افطاری کا وقت آتا ہے تو 10 لاکھ آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہوتی ہے، جہنم سے انہیں نکال کر ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو افطاری کو کیا ہوتا ہے، آتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا آتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَىٰ آخِرِهِ، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے بخشش عطا فرما کے جنت عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کو جمع کر کے جتنی تعداد بنتی ہے، صرف ایک دن ان سب کے بدلے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جب لیلۃ القدر آتی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ پوری مشرق سے لے کر مغرب تک کی زمین کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کعبۃ اللہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے پروں میں سے صرف 2 پروں کو کھولتے ہیں، مغرب سے لے کر مشرق تک ساری روئے زمین کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، 2 پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس رات کو اللہ والوں کی مغفرت ہوتی ہے، فرشتے اور جبریل مصافحہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، فرمایا پھر رمضان کے بعد کی آخری رات آتی ہے، فرمایا اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ الانعام بھی کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہ جو عید الفطر سے پہلی رات آتی ہے، ارشاد فرمایا اس رات کو اللہ رب العزت انعام فرماتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر
तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर क्या करते हैं, ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसानों के सिवा हर मखलूक सुनती है, वो पुकारते हैं और क्या कहते हैं, या उम्मता मुहम्मद ने खुरुजू इला रब्बिन कहीमिन योतिल जजीला व याफू अनिल अज़ीम। ए प्यारे हबीब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को भी माफ़ फरमा देने वाला है। तुम उस रब्बे जलील की बारगाह की तरफ चलो। फ़इज़ा बरज़ू इज़ा इला मुसल्लाहुम फ़यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लिल मलाइका। जब ये अल्लाह के बंदे जो रोज़े रख कर फिर ईद उल फितर के दिन ईदगाह की तरफ चलते हैं तो अल्लाह अपने फरिश्तों से खिताब फरमाता है, पूछता है, मेरे फरिश्तों मा जज़ाउल अजीर इज़ा अमिल अमलहू, मुझे बताओ कि जो अजीर है, मेहनत करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, उसकी जज़ा क्या होनी चाहिए, उसकी जज़ा क्या होनी चाहिए। काला फतक़ूलु अल मलाइकतु इलाहुना, ऐ हमारे अल्लाह, व सय्यदुना, ऐ हमारे रब, जज़ाउहु अन नुवफ़्फ़ियहु अजरहु। काला फ़यक़ूलु फ़इन्नी उशहिदुकुम या मलाइकती, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह चाहिए कि उनकी मजदूरी पूरी पूरी अदा कर दी जाए, कुछ भी उनकी मजदूरी में से न रखा जाए। तो फिर अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इन्नी क़द जअल्तु सवाबहुम मिन सियामिहिम शहर रमज़ान व क़ियामहुम रदाई व मग़फ़िरती। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों मैं तुमको गवाह ठहराता हूँ कि मैंने अपने बंदों के रोज़ों के बदले और उनकी तरावियों के बदले उन्हें क्या अता फरमाया, उनको अपनी रज़ा अता फरमा दी है और उनके लिए मग़फ़िरत अता फरमा दी है। वो दोस्त जो 8 पर के तरावी चले जाते थे, मैंने पहले भी मसला बताया था, आज आखिरी दिन है रमज़ान मुबारक का, या कल आखिरी दिन है, ये 2 दिन है या 1 दिन है, अल्लाह से माफ़ी ज़रूर तलब करो। या अल्लाह जो 12-12 रखते छोड़ी हैं तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुअक्कदा, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम दोबारा ऐसा अमल नहीं करेंगे। जो 12-12 रखते छोड़ चुके हैं, माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। जो घरों में नमाज पढ़ते थे उनको भी ज़रूरी है वो माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर तलब करें, इसलिए कि नमाज बाजमात अदा करना ये वाजिब है, ये वाजिब है। जानबूझकर कोई छोड़ेगा तो गुनहगार होगा। मेरे अजीज दोस्तों, लिहाजा चाहिए आज 1 दिन या 2 दिन जो है इनको गनीमत जान ले। क्यों, जूं रमज़ान कम रहता था नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी इबादत को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। फिर फरमाता है अल्लाह, व यक़ूलु या इबादी, अल्लाह फिर अपने बंदों से फरमाता, ओ मेरे बंदो, यार अल्लाह फरमाता है आप लोगों से, हमसे कहें सुभान अल्लाह, ए अल्लाह हम सब से तो खिताब फरमाना, उनमें हमें भी शामिल फरमाना। सुनूनी, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। सुभान अल्लाह। फवा इज्जती व जलाली लतसअलून यौमा शैअन फी जमइकुम लिआखिरतिकुम इल्ला आतैतुकुम। मेरे बंदो, आज आखिरत के लिए मुझसे मांगो। क्या मांगते हो? जो कुछ भी मांगोगे, मुझे अपने इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं तुम्हें वो सब कुछ अता फरमाऊंगा जो तुम अपनी आखिरत के लिए मुझसे सवाल करो। और फिर इरशाद फरमाया, जो दुनिया के बारे में तुम मुझसे सवाल करोगे, मैं देखूंगा कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। तुम्हारे लिए हम कुछ ऐसा भी मांग लेते हैं ना कि वो अल्लाह को पता है बेहतर है या नहीं। जो नहीं बेहतर नहीं दूंगा, जो बेहतर होगा दुनिया का भी अदा कर दूंगा।
میری عزت کی قسم، جب تم میرا خیال رکھو گے، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ گناہ کرو لیکن یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فرمایا تمہاری ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور نامراد نہیں کروں گا۔ اگر تم مومن ہو، اللہ قرآن میں بھی وعدہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی فتح یاب رہو گے، تم اوپر رہو گے، شکست دینے والے رہو گے، تمہارے دشمن شکست خوردہ رہیں گے۔ شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ اسلحہ کم ہے یا زیادہ ہے، تمہاری تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، توکل اللہ پر رکھو اور کہو یا اللہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ تھوڑی جماعت کو تو نے بڑی جماعت پر غلبہ عطا فرما دیا اپنے فضل کے ساتھ، تو پھر تم ہی فتح یاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اب رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اللہ پر توکل کو چھوڑ دیا ہے، ہم مغرب کے بن گئے، غلام بن گئے، ان کے قدموں میں گرنے والے بن گئے، ان کو اپنا دیوتا سمجھ لیا، ان کو اپنا رب سمجھ لیا۔ یہ حبل سے کم بت نہیں ہیں، ان سے بڑے بت ہیں، یہ منات سے اور حبل سے چھوٹے بت نہیں ہے کہ غیروں کی آگے جا کر جھکنا۔ اقبال نے کہا تھا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، خود ہی نہ بیچ سیم و زر کے عوض، نہیں دیتے شعلہ، نہیں دیتے شعلہ شہر کے عوض، وہ سونا چاندی لے کے خود ہی نہ بیچی، وہ شعلہ دے لے کے، شعلہ دے کے شرر نہیں خریدے، شرر نہیں خریدے، بلکہ خوددار اتنا بن جا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یہ ہمارے بادشاہ، ہمارے وزراء لبیک کہتے ہیں مغرب کی آواز پر، یورپ کی آواز پر۔ کاش کہ اقبال کا سبق یاد کر لیتے۔ اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ سارے بے غیرت بنے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی حکمران کیا، سعودین حکمران کیا، اب ہم کیا کیا کھول کر بیان کریں تھوڑے تھوڑے وقت کے اندر۔ اڈے افغانستان پر امریکہ مانگ رہا ہے کہ وہاں سے فوج نکال لوں، انہوں نے کہا امریکہ نے ہماری ناک کٹ گئی ہے، افغانیوں نے ہمیں جینے والا عزت والا نہیں چھوڑا ہے، آپ پھر اڈے دو یہاں سے ہم اٹیک کریں۔ مانگ امریکہ ڈیرے لے رہا مانگ رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، سبحان اللہ، لوگ کہہ رہے ہیں جی مدینہ شریف گیا ہے جی، واہ واہ، یہ نہیں پتا وہ قوم کا سودا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ افغانی وہ کون ہے؟ ہمارے بھائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن، ایک مومن دوسرے کے لیے ایسے ہے کہ جسد واحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک عضو کو کانٹا چبھتا ہے سارا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہے یا نہیں؟ ایک ہوں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر سب ایک ہو جائیں پھر بات بنتی ہے۔ اب دیکھو نہتے فلسطینیوں کو مسجد میں کس طرح ہلاک کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کا خون بہایا جا رہا ہے، کس طرح ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے۔
لیکن کسی بے شرم کو حیا آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم بھی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کوئی ظالم مومن ہو تو تکلیف ہو نا، وہ مومن ہو تو تکلیف ہو، اس لیے جو مومن ہوتا ہے اسے دوسرے مومن کی تکلیف ہوتی ہے۔ لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک الجہاد الجہاد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ یہ کشمیر پر سودا کرتے ہیں، کشمیر پر سودا کرتے ہیں۔ کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا جب تک جہاد نہ کیا جائے گا۔ جتنا آزاد ہوا ہے وہ بھی جہاد سے ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے تلے ہے، یعنی توپوں کے سائے کے تلے ہے، وہ رائفلوں کے سائے کے تلے ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے دور کے اندر ہیرو بن رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صورت سلمان بن کر آ، صورت بایزید بن کر آ، اے طیب اردگان تو خالد بن ولید کی للکار بن کر آ، مولا مشکل کشا علی حیدر کرار کی یلغار بن کر آ، تو صلاح الدین ایوبی کی تصویر بن کر آ، تو محمد بن قاسم کے لشکر کا سالار بن کر آ لاکھوں کی تعداد میں لوگ امت محمدیہ میں سے رسول اللہ کے عاشق تیرے جھنڈے کے تلے ہر ملک سے آنے کے لیے تیار ہے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی ٹھکائی ہوگی تو صرف جہاد کی وجہ سے ہوگی۔ فلسطین آزاد ہوگا تو جہاد کی وجہ سے آزاد ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا تو جہاد کی وجہ سے آزاد ہوگا۔ لوگوں نے دیکھ لیا، چشم اقوام نے دیکھ لیا، ایک رات بھی جہاد کو ترک نہیں کیا ہے افغانیوں نے، اور اللہ رب العزت کا قرآن سچ کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو ایک نہ ایک دن وہ دن آئے گا لوگوں کی آنکھیں دیکھیں گی تم ہی سربلند نظر آ رہے ہو، تم ہی سربلند نظر آ رہے ہو۔ وہ سب سے بڑا دہشت گرد بین الاقوامی غنڈہ اسرائیل، وہ یہودی بیچارے نہتے مسلمان، ان پر بٹھا دیا یورپ ممالک نے اسلحہ دے کر، ہر طرح کا اس کے پاس دہشت گردی کے اڈے ہیں، ہر طرح کی فوج ہے، ہر طرح کا اسلحہ ہے، اور وہ بیچارے نہتے ہیں جن پر وہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں، جن کے سینوں کو گولیاں مار مار کر وہ چھننی کر رہے ہیں، اور کسی کو شرم اور حیا نہیں آ رہی ہے۔ کہیں بھی فلسطین کا مسئلہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم طیب اردگان تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں اور تمہیں وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ جب تم میدان میں بڑھو گے انشاءاللہ ہم سب کو چھوڑ کر اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور ہم زبردست مذمت کرتے ہیں ان بین الاقوامی دہشت گردوں کی دہشت گردی پر جو انہوں نے نہتے نمازیوں فلسطینیوں کا خون بہایا ہے۔ یہ سب سے بڑے گنڈے دہشت گرد ہو کر مسلمانوں کو کہتے ہیں، جو اپنے رسول سے پیار کرتا ہے، اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، کہتے ہیں جی مسلمان دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد سب سے بڑا یہ اسرائیل ہے، سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، سب سے بڑا دہشت گرد برطانیہ ہے، سب سے بڑا دہشت گرد فرانس ہے، سب سے بڑا دہشت گرد انڈیا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جدھر کو جاتا ہے امن و امان کی بات کرتا ہے، وہ تو سلامتی کی بات کرتا ہے، وہ جہاد بھی کرتا ہے، تو اس لیے اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہے کہ دنیا پر سے ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے اور محمد عربی کے امن کا جھنڈا جو ہے وہ سربلند کیا جائے۔ اقوام عالم کو جب بھی امن ملا ہے، چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ظلم سے نجات ملی ہے تو اس وقت جب اللہ اسلام کو فتح عطا فرماتا، پھر اسی کے جھنڈے کے تلے لوگ آ کر پناہ مانگتے ہیں، پناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم نے امن کا راہ لیا ہے، آج امن کا راستہ دیکھا ہے جب ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے۔
میرے عزیز دوستو، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ کن کے سامنے؟ کافروں کے سامنے۔ جب تک تم میرا خیال رکھو گے کہ ہمارا رب ہے، یہ شرط ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، بس دعا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے، کیا مطلب؟ کہ میرے بندوں میں نے تم کو بخش دیا ہے، اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور جب وہ لوٹتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم نے مجھے راضی کر دیا، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور میں، یار اتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آہا، انصرفوا، چلو گھروں کو لوٹ جاؤ، بخشے بخشائے، مغفوراً، بخشے ہوئے، مغفوراً لکم، قد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا، ورضیت عنکم، میں تم پر راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ تم مجھ پر راضی ہو گئے، میں تم پہ راضی ہو گیا۔ جب رب راضی تو سب راضی، ایک رب راضی تو سب راضی۔ کیا مطلب؟ کوئی روٹھتا ہے تو روٹھے، رب تو راضی ہو گیا نا۔ اور فرمایا فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، تَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ بخشش ہماری ہوتی ہے، خوشیاں فرشتے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ چلو چلو خوش ہو جاؤ فرشتوں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دی ہے اور انہیں یہ چیزیں عطا فرما دی ہے، انہیں یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا ہوں یہ حدیث مبارکہ امام ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عید کا دن ایسے ہی گزاریں جیسے اللہ کے رسول نے گزارنے کا حکم دیا ہے اور اصحاب مصطفیٰ نے گزارا ہے، اہل بیت اطہار نے گزارا ہے۔ اس دن اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اس لیے کہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کوئی نماز جماعت کے علاوہ نہ رہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ جن کے بچے ہیں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تیری اولاد تھی، تو نے ان پر سختی کیوں نہیں کی ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، سن رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو نمازی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھے کبھی نظر نہیں آیا، ہاں یہ کام ہی آتا ہے مسجد کے اندر۔ تو قیامت والے دن وہ بھی پکڑ لیا جائے گا، اس کی اولاد کہے گی یا اللہ اگر یہ ہمیں ڈانٹتا، ہمیں باہر نکال دیتا گھر سے، اپنی کمائی سے محروم کر دیتا، ہمیں ہوش آ جاتی 2 دن کے بعد، ہمیں پتہ چل جاتا کہ نماز ادا کرنی ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے 10 سال کا بچہ ہو وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کو پھینٹی لگاؤ، اس کو پھینٹی لگاؤ، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی اس کو مارو، زبردستی کرو کہ روزہ رکھ۔ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے تو، اور 13 سال کا 14 سال کا ہو جاتا ہے پھر تو اس پر باقاعدہ فرض ہو جاتا ہے، پھر تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عید الفطر کا دن اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔